نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. نبوت کیا، رسالت کیا، امامت کیا، ولایت کیا، ہزار عنوان ہیں اور ایک افسانہ محمد کا. ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا. بدل ڈالے نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ محمد کا. عزیزان محترم، جس طریقے سے ہمارے آپ کے اور ساری کائنات کے آقا ختم المرتبت ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و رسل میں وہ درجہ اور مقام رکھتے ہیں کہ جیسے افلاک کے تمام سیاروں میں سورج کا مقام و مرتبہ ہے. سورج کی روشنی ہی سے ضیا پا کر چاند کے اندر بھی تابانی آتی ہے اور ستاروں میں بھی چمک پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کا وہ سورج ہیں کہ جس کی ضیا سے سارے انبیاء چمکے اور جس کی ضیا سے اور جس کی چمک اور جس کی روشنی سے قیامت تک ہر ذرے چمکتے رہیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کیا بیان کی جائے اور کیا فضائل بیان کیا جائے. حد تو یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز بھی اپنے آپ میں لاجواب ہو جاتی ہے. جس طریقے سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول آئے، اسی طریقے سے ان کی امتیں بھی آئیں، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حضور کی امت ہے، اس امت کی کوئی مثال نہیں، اس امت کا کوئی جواب نہیں. اس امت کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ جس امت کا امتی بننے کے لیے، جس نبی کا امتی بننے کے لیے انبیاء کرام تمنائیں کیا کرتے تھے. میں آج کی اس جمعۃ المبارکہ کی مجلس میں تھوڑی دیر چند باتیں امت محمدیہ کے فضائل پر بیان کروں گا. یعنی اللہ نے ہمیں حضور کا کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد ان مقام اور مرتبے کے بعد ہمیں اپنے خود کا بھی جائزہ لینا ہوگا. عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اسی طریقے سے ہیں جیسے حضور کے صحابی ہم کہتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. قرآن نے انہیں حواری کہا ہے، اور حواریون کا لفظ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا ہے. اذ قال الحواریون، تو یہ حواری جو تھے
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، انہوں نے ساری عمر عبادت کی اور اس کے صلہ کے لیے دعا کی کہ فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے اللہ ہمارا نام شاہدین یعنی حضور کے امتیوں میں لکھ لے۔ یہ عبادت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ حضور کے امتیوں میں، نبی آخر الزمان کی امتیوں میں ہمارا نام بھی شامل کر لیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو اچھے طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ وضو بہت اچھے طریقے سے کیا جائے، اور نماز کا طریقہ بھی بڑے اچھے طریقے سے حضور نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کی خصوصیت یہ بھی ہوگی، دیگر تمام امتوں میں میری امت کی خصوصیت یہ بھی ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو سے چمک سے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ خوش نصیب امت وہ ہے جن کے اعضاء چمک رہے ہیں، یہ امت محمدیہ ہے۔ اس لیے وضو کے لیے جایا کریں تو جیسے تیسے افراتفری کے عالم میں بات کرتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے وضو نہ کر لیا کریں، بلکہ کم از کم بسم اللہ سے وضو شروع کریں۔ دیگر دعائیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم وضو سے فارغ ہونے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بڑی چھوٹی سی دعا ہے، یہ دعا پڑھ لیں تاکہ اس سے وضو میں روحانیت بھی پیدا ہو جائے، اور کہیں نہ کہیں اعضائے وضو کے چمک کا تصور آپ کے ذہن و دماغ میں رہا ہے تو یقیناً وضو بھی جب آپ کریں گے تو اس میں بھی خشوع اور خضوع کا معاملہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ آخری نبی کی امتیں، لوگ کہیں گے یہ جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں یہ آخری نبی امتی ہے۔ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، یہ قرآن، یہ حدیث پاک میں ہے کہ جو اعضائے وضو میں تر ہوں گے ان پہ زیورات پہنائے جائیں گے، اعضائے وضو میں جو تر ہوں گے ان پہ زیورات پہنائے جائیں گے۔ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آگے آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے طور پر گئے تو امت کا حال کیا ہوا؟ باتخاذکم العجل، وہ بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ آپ نے وہ سامری کا واقعہ سنا ہوگا، اگر نہیں سنا ہے، نہیں پڑھا ہے تو ذرا قرآن کی تلاوت بھی کیا کریں، اور کبھی کبھی قرآن کی کچھ خاص آیتوں کے ترجمے بھی آپ سن لیا کریں۔ میں نہ چاہ کر بھی بولنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ اپنی موجودگی میں 10 منٹ کا درس ہوتا ہے، اور اس 10 منٹ کے درس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ افسوس ہم اتنے مصروف ہیں کہ اس 10 منٹ کے لیے درس میں بیٹھ کر ہمیں کچھ سیکھنے اور کچھ جاننے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میں جلسوں میں جاتا ہوں، بڑے بڑے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ ایک عام سا سوال اگر کسی سے کیا جائے تو لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ کہ رات میں اتر دناجپور پور کے علاقے میں تھا، مرد بھی سینکڑوں کی تعداد میں، عورتیں بھی سینکڑوں کی تعداد میں، اور جب بنیادی سوال میں نے کیا یہ بتاؤ کہ غار حرا میں سب سے پہلے قرآن کی کون 5 سی آیتیں اتری ہیں، تو ہزاروں کے مجمع میں بس چند لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، اور چند لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم جانتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بیسک آف اسلام، بنیاد اسلام، اور وہ عام چیزیں جسے غیر بھی جاننے لگے ہیں، غیر مسلم بھی آپ کے اسلام کے بارے میں اسٹڈی کر کے وہ بھی جاننے لگے ہیں۔ افسوس آج کا مسلمان بھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ توریت کو لانے کے لیے۔ ادھر حال کیا ہوا؟ امت بت کی پوجا، بچھڑے کی پوجا اس نے شروع کر دی۔ قرآن پاک میں باتخاذکم العجل کا لفظ آیا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی زمانہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔
یا رسول اللہ کے نغمے گائے جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت سے ہر دل سرشار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور حضور فرماتے ہیں ہزاروں سال بھی ہو جائیں تو مجھے اپنی امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ مجھے یہ تو خطرہ ہے کہ میری امت دنیا داری میں مبتلا ہو جائے گی، ریاکاری میں مبتلا ہو جائے گی، لیکن حضور نے فرمایا کہ میری امت، مجھے اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ بت پرستی میں مبتلا ہو جائے گی۔ ہاں، کوئی دو چار قسم کا بدبخت اگر اس طریقے کی حرکت کرے تو وہ اس کا کوئی شمار نہیں ہوتا ہے نا۔ دو چار قسم، ایک بڑی تعداد گناہوں میں مبتلا اگر ہو جائے یا شرک میں مبتلا ہو جائے تو بات کہی جائے گی، ورنہ دو چار تو کل بھی رہے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ ورنہ حضور علیہ السلام کے خود فرمان کے مطابق امت کا ایک بڑا طبقہ کبھی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اور آگے آئیے کہ یہ قوم بنی اسرائیل جو تھی نا، بڑی یہ نالائق قوم ہے۔ یہ قوم وہی ہے جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں، اور جنہوں نے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر مظالم کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ الامان و نفیس۔ ارے یہ امت محمدیہ کو قتل کر رہے ہیں تو کون سے تعجب کی بات۔ آپ ان یہودیوں کی تاریخ جب آپ پلٹیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، رسولوں کو قتل کیا ہے، اور اتنی ڈھٹائی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے کہ مت پوچھئے۔ یہ ان کو جب بھوک لگی تو من و سلوہ، دھوپ لگی تو بادل کا سائبان دیا گیا، پیاس لگی تو پتھر سے چشمے جاری کر دیے گئے، اور دریا کو عبور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کے عصا نے اس سمندر میں راہ بنا دیا۔ مگر جہاد کو کہا، بولی اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، خدا کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتی ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، یعنی اے موسیٰ تو ہر دفعہ دعا کرتا ہے کہ اللہ نعمت دے دیتا ہے، ہمیشہ تو دعا کرتا ہے اللہ نعمت دے دیتا ہے، جنگ کے لیے بھی دعا کر فتح ہو جائے گی۔ ہمیں جنگ کرنے کے لیے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی دعا میں اتنی تاثیر ہے، دعا کیجیے اللہ فتح دے دے گا، ورنہ اللہ کو لیں اور آپ ساتھ ہو جائیں اور جا کر کے کامیابی حاصل کریں اور فتح حاصل کریں۔ ہاں، جب شہر فتح ہو جائے گا تو پھر آپ جو ہیں ہمیں یاد کر لیں گے اور ہم بھی شہر میں داخل ہو جائیں گے، ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ آپ ہمیں رکھ لیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف دیکھیں بدر کے بھوکے مسلمان، نہتے مسلمان، حال یہ ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دلائی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے، ہم اللہ کے حضور اس کی شفاعت کریں گے، تو اس وقت صحابہ کی جماعت کھڑی ہو کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، یا رسول اللہ نبی کا حکم ہو تو ہم کود جائیں، ہم سمندر میں جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ یہ کفار مکہ تو کیا چیز ہیں، ہم دیووں سے لڑ جائیں، سینانے نیزہ بن کر ان کے سینوں میں گڑ جائیں۔ تو یہ صحابہ کی یہ وہ ذات ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غلامی کا اس انداز میں اپنا رشتہ اور تعلق تو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی کوئی قوم اور کوئی امت ٹکتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ فرق ہے دوسری قوموں میں اور یہ فرق ہے امت محمدیہ میں۔ عزیزان محترم، ادھر بدر میں ہی بھوک کے پیاسے صحابہ نے کہا روزی نہیں ملتی، حضور کہتے ہیں روزہ رکھ لو، تو وہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ بستر نہ ملے کہتے ہیں نماز پڑھو، تو وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ بھوکے رہو تو روزہ رکھے رہو، تو روزہ کھا لو تو عید، بچ جاؤ تو غازی، مر جاؤ تو شہید۔ امت محمدیہ کی یہ شان ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے فرمایا، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کا ہر کام خیر ہی خیر ہے، نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، یہ بھی ثواب، تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی ثواب۔ بڑی
نقطے کی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ، اور یاد رکھیں حضور کی شانی یہی ہے، آپ کو جامع الکلم کا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کے ایک جملے کی اگر تشریح کی جائے تو دفتر ایک تیار ہو جائے اور کتابوں کی ڈھیر لگ جائے، اور اس ایک جملے میں آپ دیکھ لیں، اس ایک جملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا ہر کام خیر ہوتا ہے، نعمت ملے تو شکر کر لے اور تکلیف آئے تو صبر کر لے۔ آج یقیناً ہم آہو واویلا کرتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف پر آہو واویلا، تکلیف اگر ہم پر آ جائے تو ہم اس کا ٹھیکرا دوسروں پر پھوڑتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زبان ہم دراز کرتے ہیں۔ لیکن جب اسی بندے کو نعمت ملی ہوئی تھی تو اللہ کی نعمت کھاتے کھاتے دانت تو اس کے گھس گئے، لیکن کبھی اس کی زبان سے اللہ کا شکر ادا نہ ہوا۔ اور یاد رکھیں، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ نہیں ہے کہ صرف کہہ لو زبان سے الحمدللہ رب العالمین، صرف کہہ لو کہ شکر اللہ کا، اور اس کے بعد سارے ناشکری کے عمل آپ کے ہوں، سارے ناشکری کے کام ہوں، بلکہ حق یہ ہے کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ زبان سے بھی اس کا شکر ادا کیا جائے، عمل سے بھی اس کا شکر ادا کیا جائے، فکر سے بھی اس کا شکر ادا کیا جائے، اور اپنے ہر عمل سے، ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر بندہ شکر گزار بن جائے۔ کیونکہ ہم کتنے بھی شکر گزاری اللہ کی کر لیں، اللہ کی نعمتوں کے شکریہ کے شین کے ایک نقطے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، اور ان نعمتوں کو ہم شمار میں نہیں لا سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے اگر ہمیں ملتی ہے نا تو ان نعمتوں پر ہم شکریہ ادا کریں، اور کبھی تکلیف میں پڑ جائیں تو ہمیں صبر کا جذبہ اللہ عطا فرما دے، توفیق اللہ دے دے۔ عزیزان محترم، ہر امت کو اپنے نبی کا کلمہ عطا ہوا۔ حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح کی امت پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اسی طریقے سے۔ لیکن سارے نبی جو پڑھتے تھے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تمام انبیاء اپنے امتیوں کے تو نبی تھے، لیکن ان نبیوں کے جو نبی تھے وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس لیے آپ سید الرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ عزیزان محترم، اور آگے آئیں، دیکھیں دوسروں نے اپنے اپنے دین اور عبادت کے دن خود پسند کیے۔ یہود نے ہفتہ سنیچر کا دن، اتوار جو ہے نصرانیوں نے اتوار کا دن چن لیا، تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین جو چنا ہے امت محمدیہ کے لیے وہ خود چن کر کے عطا فرمایا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور عبادت کے لیے جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر ہمیں پیش کیا، کیونکہ یہ محبوب کی امت ہے اور محبوب امت ہے، اس لیے محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، پیارے کا پیارا بھی پیارا ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ساری کرم فرمائیاں اس لیے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ امت کو بھی آخر میں دنیا میں بھیجا گیا تاکہ تھوڑے عرصے تک قبروں میں رہنا پڑے، اور پہلے جنت میں جائے گی تاکہ محشر کی گرمی کم از کم برداشت کرنی پڑے۔ پہلوں کے گناہ ان کے سامنے بیان کر دیے، اور ان کے گناہ کسی کے سامنے بیان نہ کرنے کے لیے ان کو آخر میں بھیج دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اسی لیے کہنے والے نے خوب کہا ہے، اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں، اپنے محبوب کو امت ہے پیاری ساری۔ اور یاد رکھیں یہ گناہ چھپنے کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے عیوب کو دیگر امتوں سے چھپایا ہے، عیب کو دیگر امتوں سے چھپایا ہے۔ اور یہاں بھی اس دنیا میں بھی اگر ہم کوئی عیب کرتے ہیں تو وہ ہمارے عیب ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ اتنے لوگ مسجد میں آئے ہوئے ماشاءاللہ عمدہ لباس میں سارے کے سارے ہیں،
کوئی امامے میں ہے، کوئی ٹوپی میں ہے، کوئی کرتے پجامے میں ہے، کوئی جبہ و دستار میں ہے، لیکن بندہ کر کے کیا آیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ سوچے تو صحیح کہ ہم نے جو بدعمالیاں کی ہیں اور راتوں میں جو گناہ کیا ہے، یا چند گھنٹے پہلے جو گناہ کر کے یہاں آئے ہیں، وہ ہمارے پیشانیوں پر وہ گناہ لکھ دیے جاتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ ہم منہ چھپاتے پھرتے، ہمارا حال کیا ہوتا؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ حسن بریلوی برادر اعلیٰ حضرت کا یہ بڑا پیارا شعر ہے مناجات کا، اور میں اکثر پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ ستار اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں جو لوگوں کے عیب چھپانے والا ہو۔ یہ رب کی شان ہے جو اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کا حقیقی بندہ وہ ہے جو ستاریت کا مظہر بنے، جس طریقے سے اللہ اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہے۔ اللہ کا سچا بندہ وہ ہے کہ وہ بھی بندوں کے عیوب کو دیکھے تو ان عیوب کو چھپا لے، اس کی پردہ پوشی کرے، لوگوں کو نہ بتائے۔ اور ہر ایک تمنا کرتا ہے نا، کون ہے جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ کل قیامت میں جب اللہ کے حضور ہم پہنچیں تو ہمارے عیب کی پردہ دری نہ ہو۔ یہاں تو لوگ ہمیں بڑا اچھا سمجھتے تھے کہ بڑے اچھے امام صاحب تھے، بڑا اچھا بیان کرتے تھے، بڑی اچھی نصیحت کرتے تھے صاحب، بڑی عمدہ باتیں کرتے تھے، لیکن ان کا یہ حال، بڑے حاجی صاحب تھے، نمازی صاحب تھے، اور مت پوچھئے، ایک دم میٹھی زبان تھی ان کی، بڑی اونچی باتیں کیا کرتے تھے، ان کا یہ حال ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر تمنا کرتا کہ جس طریقے سے دنیا میں عیب پوشیدہ ہے وہاں بھی عیب چھپ جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ وہاں عیب تمہارے چھپیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ حضور نے ہی بتایا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ آخرت میں میدان قیامت میں اس کا عیب پوشیدہ رہے، لوگوں کے اس کے عیب کا پتہ نہ لگے، تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں اللہ کے بندوں کے عیب کو چھپائے، وہ دنیا میں اللہ کے بندوں کی عیب پوشی کرے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم خود کو تو نہیں دیکھتے ہیں، ہر شخص دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ فلاں کی کیفیت کیا ہے، فلاں کا حال کیا ہے، اور فلاں تو ایسا ہے اور فلاں تو ویسا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر ہم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے اور کسی کی خوبیاں نہیں بیان کر سکتے تو کم از کم اس کے عیب کو بھی ہم دنیا کے سامنے نہ پیش کریں، اور اس کے عیب کو اپنے لیے چھپائیں، اس کے لیے نہیں۔ یاد رکھیں، اس کے لیے نہیں بلکہ کسی کے عیب کو چھپائیں تو ہم اپنے لیے چھپائیں، تاکہ ہم آج دنیا میں اس کے عیب کو چھپا رہے ہیں، کل اللہ پاک ہمارے عیب پہ قیامت کے دن پردہ ڈالے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس امت کی شان یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات حضور سے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا شان دیکھیں آپ۔ یہ ہمیں یہ جو ہے سلام جو ہمیں بھیجا جا رہا ہے حضرت ابراہیم کی جانب سے، کس لیے بھیجا جا رہا ہے؟ حضور کی نسبت کی بنیاد پر۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اہل سنت و جماعت ہی ہے تمام جماعتوں میں جو نسبت کا احترام کرتی ہے، نسبت کا احترام کرتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے نسبت، یہ نسبت کون سی چیز ہے؟ پیارے، نسبت پر میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ آپ نظر ڈالیں گے کہ دنیا سے لے کر آخرت تک ہر جگہ نسبتوں کی بہاریں نظر آئیں گی۔ کسی چیز کی نسبت اگر اللہ سے ہو جائے، چیز عام ہو، نسبت اللہ سے ہو جائے تو وہ خاص ہو جایا کرتی ہے۔ ارے میں نے غالباً پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا سیدنا بشر حافی کا واقعہ، کہ وہ کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اسی نسبت کو تو اٹھا کر چوما تھا اور چوم کر اوپر رکھا تھا۔ اللہ نے انہیں بغداد کے میخاروں سے اٹھایا ہے، بغداد کے میخاروں اور شراب پینے والوں اور عام انسانوں کے جھرمٹ سے اٹھایا ہے، اور اولیاء کے فہرست میں حضرت بشر حافی کا نام لکھ دیا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ نہ جانے اس طریقے کے کتنے واقعات ہیں
کہ ادب کی نسبت کے ادب و احترام کی بنیاد پر لوگوں کو مراتب ملے ہیں، درجے ملے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ نسبتوں کا خیال کرنا ہمیں بھی اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم نے امت محمدیہ کو سلام بھیجا اور فرمایا کہ جنت کا مالک بننا ہو اور جنت میں اگر آنا ہو تو نسخہ بھی بڑا پیارا بتایا ہے کہ نسخہ یہ ہے جنت میں آنے کا اور اس کا مالک بننے کا یہ کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ امتی آپ کے اگر پڑھیں گے وہ جنت کے مالک بن جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہے۔ اب اس وظیفے کا مطلب یہ نہیں سمجھیں آپ کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف بیٹھ کے وظیفہ پڑھتے رہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد۔ ہم نے کچھ ایسے مریدین کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے پیران کے شجرہ میں کوئی وظیفہ تھا تو حال یہ ہے کہ ان پیروں کا دیا ہوا وظیفہ بڑی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، بھلے فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں نہ پڑھیں، ظہر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں نہ پڑھیں، عصر مغرب اور عشاء کی پابندی ہو نہ ہو، پیر صاحب کا دیا ہوا وظیفہ بڑی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ پیارے یاد رکھیں وظیفے کی اہمیت ہے، ایک وظیفہ ابھی بھی میں نے بتایا ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا ہے کہ وظیفہ گولی ہے اور یہ فرائض و واجبات بندوق ہے۔ گولی کب چلتی ہے؟ جبکہ بندوق میں رکھی جائے۔ نماز فرض کوئی بندہ ادا نہیں کرتا ہے، ساری زندگی وظیفہ کرتا رہے، اس کا وظیفہ قابل قبول نہیں ہے۔ گولی اسی وقت چلے گی جبکہ اسے رائفل میں، اسے ریوالور میں، اسے پستول میں، اسے گن میں ڈالا جائے اور اس کے بعد تب چلائی جائے تو وہ تیزی کے ساتھ اپنے ہدف اور اپنے نشانے کی طرف جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بزرگوں نے جو وظیفہ بھی بتایا ہے تو اسے ذرا فرض فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھو، ظہر کے بعد یہ وظیفہ پڑھو، عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھو، مغرب کے بعد یہ پڑھو، عشاء کے بعد یہ پڑھو، اور ہاں موقع ملے تو تہجد کے بعد یہ پڑھ لو، چاشت کے بعد یہ پڑھ لو، اشراق کے بعد یہ پڑھ لو، کیونکہ نمازوں کے بعد جب تم وظیفہ پڑھو گے تو اس وظیفے کی بات ہی کچھ اور ہوگی، اور حقیقتاً وظیفہ وہی ہے جو نمازوں کے پابندی کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم جانیں کہ امت محمدیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ وہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، وہ مشہور آیت کریمہ، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں۔ رب نے فرمایا تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو لوگوں سے ظاہر ہوئی ہیں، دوسرے لوگوں کے درمیان سے وہ کہہ لیجئے کہ نکلی ہیں، وہ امتوں میں، تمام لوگوں میں وہ سب سے بہترین ہو۔ کیوں؟ آگے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو عزیزان محترم، امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے جو یہ مقام و مرتبہ ہمیں اگر عطا فرمایا ہے تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالی سے ملے ہوئے اس انعام کو جان و دل سے قبول کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی انعام دیا جائے، تحفہ دیا جائے اور وہ تحفہ لینے کے لیے تیار نہیں ہو تو تحفہ دینے والا لے کر اس کے پیچھے دوڑے اور زبردستی پکڑ کر کے دے۔ ایسا کم ہوتا ہے، یا تحفے کی جو قدر نہیں کرتا ہے تحفہ دینے والا آخر کار اس سے بددل ہو کر اس تحفے کو چھین لیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقام و مرتبہ دیا، انعام اور اعزاز عطا فرمایا، لیکن ہم نے اس انعام اور اعزاز کی قدر نہیں کی ہے کہ جس کی بنیاد پر آج ہم ذلیل و رسوا ہیں، خار ہو رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ مقام و مرتبہ ہمیں اگر پھر سے حاصل ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان نعمتوں کی ہم قدر کریں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں مقام و مرتبہ دیا ہے، جو تحفہ دیا ہے، جو اعزاز بخشا ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے، اور ہم سب کا خاتمہ
بالخیر فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔